وہ ایک اصطلاح بہت کامن ہو گئی کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات نہیں کروں گا. اچھا تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہی پوچھ لگی تھی کہ یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ آج وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ٹیم مذاکرات کر رہی ہے. لہٰذا ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جتنا مرضی کرائسس ہو، جتنا مرضی بحران ہو، اس کا حل مذاکرات ہیں. اس کا حل نہ سڑکیں ہیں سوری نہ جلسے ہیں، نہ جلوس ہیں، نہ لانگ مارچ ہیں. یہ طے ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز واپس اپنے محور پر آ رہی ہے جو طریقہ کار سیاستدانوں کا ہوتا ہے. اب مینڈیٹ کیا ہے ان کے پاس؟ ایک دن پورے ملک میں انتخابات کرانا. کریکٹ. یہ مینڈیٹ تو یہ تو آبجیکٹو ہے نا دونوں جماعت طرفین کا. چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ سپوکس پرسن ہے، میں نے عمران خان صاحب کا وہاں ایک خبر چلی کہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کے تینوں ارکان کو یہ بتا دیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل جولائی کے بعد ہمیں منظور نہیں ہے، جولائی تک ان کو کر دینی چاہیے. واہ 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 کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. بندہ تو کچھ سے کچھ کہتا ہے. کیا تو وہ ایک دن آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کیا اب حکومت کے ٹریپ میں آ گئے ہیں خان صاحب. کہ حکومت کیا کہہ رہی تھی کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کرا دیں گے جی ہم سارے ملک میں ایک ساتھ. یاد ہے؟ صحیح ہے. توڑیں جی اسمبلی آپ جولائی میں، گنے ذرا اپنی انگلیوں پہ 3 مہینے. ستمبر اکتوبر بات وہیں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو ڈھنگ کے طریقے سے مان لیا جاتا، بیٹھ کے آپس میں بات کر لی جاتی، تب بھی تو یہی نتیجہ نکلنا تھا نا. اب یہ ہم نہیں کہیں گے، میں تو نہیں کہوں گا کہ حکومت کا موقف جیت گیا یا حکومت کی فتح ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں سیاست کی فتح ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو رسپیکٹیبل بیلنگ آؤٹ مل گئی ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل ہمارے سامنے ہیں. اچھا 2 چیزیں میں ایڈ کر دوں کیونکہ وہ اپڈیٹ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو ان کا شامل کرنا ضروری ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے جی کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے بات ہوگی. ایک بار پھر سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آئین سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی. اب اس کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ بڑے اچھے ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے. تو مجھے تو بڑی پازیٹیو چیز لگ رہی ہے کہ اگر گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے، آج کی اختتام پذیر ہوئی، کل دوبارہ سے جو ہے وہ چیزیں شروع ہوں گی. میرے خیال میں بخاری صاحب یقیناً وفد جائے گا خان صاحب کے پاس، بیٹھیں گے، بات کریں گے، مزید مشاورت ہوگی. دیکھیں یہ دونوں جو تاثر آپ نے بتائے ہیں ناظرین کو، ایک اسحاق ڈار صاحب کا، دوسرا یوسف گیلانی کا، اٹس اے پازیٹیو تھنگ. یعنی آئین کے دائرے میں رہنے کا مطلب وہی ہے 8 اکتوبر والا جو میں نے آپ کو بتایا کہ قومی اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے گی. اپنے ٹینیور کے بعد وہ 90 دن کے اندر انتخابات. نہیں ٹینیور تو بخاری صاحب دیکھیں اگست میں پورا ہوگا. کریکٹ. یہ 4 دن آگے 10 دن آگے پیچھے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹینیور تو آلموسٹ پورا ہو گیا نا. اگر 10-12 دن رہ گئے ہیں تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کر لیں آپ. اس کو سیاسی ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہو سکتی ہے which is okay. اچھا جو ماحول خوشگوار ہونے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی بھی اب اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح لڑائی فساد کی نظر ہوتا رہا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور وہ جو آبجیکٹو ہیں ان کے کہ جلدی سے جلدی انتخابات کرا لیے جائیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نا بچکڑ قوم ہے، بہت بھول جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں وی آر فرگیٹفل نیشن. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ جناب الیکشن جو ہے وہ 1 سال آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. وہ یہ وکٹری ہے میرے خیال سے، پی ٹی آئی کی وکٹری ہے یہ کہ انہوں نے وہ سازش کامیاب نہیں ہونے دی. پاکستان کی وکٹری ہے، اس ملک کی وکٹری ہے. دیکھیں ملک کے لیے چیزیں بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی. اور میرے خیال میں ایک چیز کا کریڈٹ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، دینا چاہیے بھی کہ وہ جو ہے اس دفعہ لگ رہا ہے کہ بات کرنے کی نیت سے بیٹھے. شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر سے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ صاف نیت کے ساتھ بیٹھیں، صاف نیت کے ساتھ بیٹھیں تو پھر کسی بھی مسئلے کا حل جو نکل سکتا ہے. مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. میں جس چیز میں پھنسا ہوا ہوں نا وہ ابھی تک میرے منہ سے نہ ادا ہوئی ہے نہ مجھے سمجھ آئی کہ میں کیسے کہوں. کیسے؟ کیا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اپنے محور سے ہٹ گئی ہیں. اچھا وہ کیا؟ سپریم کورٹ لگتا تھا کہ ان کو گھر بھیج کے جائے گی، ٹھیک ہے، اور پیچھے گئی. پی ٹی آئی 1 دن پہلے پہ نہیں مانے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا. حکومت فضل الرحمان صاحب کی لائن اگر آپ کو یاد ہو، پرائم منسٹر کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، وہ بات چیت پہ آمادہ ہوئے ہیں. تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے محور سے ہٹ کے ایک ایسے پوائنٹ پر آ گئی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ سیاست کی فتح ہے، جمہوریت کی فتح ہے، آج کا دن اچھا ہے، آئین کی فتح. اٹس اے گڈ ڈے. شبہ شروع میں آپ نے بھی کہا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ اٹس این ایونٹ فل ڈے. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ آگے بڑھے. لیکن غلط کا رویہ تھا آج کا، وہ بھی قابل ذکر ہے، اس کے اوپر بات نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی. میرے خیال سے آج بہت پازیٹیوزم جو ہے
وہ مجھے نظر آیا ہے چیف جسٹس صاحب کی بھی کی آج کی پروسیڈنگ میں، کیونکہ ایک تو دونوں جو باقی کے جسٹسز تھے، جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن، وہ خاموش رہے، انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، صرف چیف جسٹس بولے ہیں. اور چیف جسٹس نے جو دو اہم باتیں کی وہ یہ کہ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو زبردستی مذاکرات پہ مجبور نہیں کر سکتے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی حل نہیں نکلتا آپس میں سیاستدانوں کے مذاکرات کا تو پھر ہم صورتحال کو ایسے ہی رہنے دیں گے جیسی ہے. اچھا، اس کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی جان چھوڑائی ہے اس معاملے سے، کہ جہنم میں جاؤ، آپ پہ بیٹھ کے طے کرو. صحیح. دوسرا کہ کیا یہ رویہ جو ہے اس کا کوئی پس منظر ہے یا نہیں ہے. تو ہم صحیح طور پہ تو شاید نہیں بتا پائیں گے، لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے اور اس میں قدغن تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ تھوڑا سی یعنی لائنز کھینچی گئی ہیں کہ چیف جسٹس اکیلا سو موٹو نہیں لے سکتا، اور سو موٹو جو لیں گے اس کے جو فیصلے ہوں گے، پہلے اس کے خلاف اپیل نہیں تھی، اب اس کو اپیل کا حق بھی مل جائے گا. اور یوں ایک پنڈورا باکس کھلنے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف، جہانگیر ترین، ان سب کو یعنی اپیل کا حق بھی مل جائے گا اس قانون سے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ کو لگتا ہے وہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ رکا ہے؟ بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے کہ جو ہمیں ایک عدالتی ڈیزاسٹر ہوتا دکھائی دے رہا تھا. کیونکہ باتیں کیا ہو رہی تھی؟ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب آج نا چیف جسٹس صاحب نااہل قرار دے دیں گے پرائم منسٹر کو. آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب ہنگامہ تھا، اور پتہ نہیں 3 قربانیاں ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی بات ہم نے سنی، لا منسٹر بھی جائیں گے، اسپیکر بھی جائیں گے، پتہ نہیں کون کون جائے گا. تو ایک تو وہ صورتحال اوائڈ ہو گئی ہے، اور سماعت یہ نہیں کہ اچھا جی آج ہم جا رہے ہیں کل صبح پھر ملیں گے. انہوں نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اس کو ملتوی کر دیا ہے اور بال پھینک دی ہے سیاستدانوں کی کورٹ میں، جس کا میرے خیال میں کافی دیر سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے خود بات کرنے دی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. اچھا، مذاکرات کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور ختم ہوا ہے، کل دوبارہ سے یہ بیٹھ رہے ہیں 3 بجے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپڈیٹ دے دی، بہت اچھا کیا، میرے لیے بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ریپیٹڈلی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں تب سے بھی، اور جب سے وہ حکومت میں آئے تھے تب سے بھی، اچھا